پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ احباب اور عزیزان گرامی، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ تقوی کا جو ہے جنت سے کیا کنیکشن ہے، اور ہم نے مختصراً یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت کا ایک اور نام دیا ہے، جنت کا ایک اور نام دیا ہے، اور اس کا نام ہے دار المتقین۔ دار المتقین مطلب تقوی اور اہل تقوی والوں کا گھر، تقوی اور اہل تقوی والوں کا گھر۔ اور وہ گھر ان لوگوں کو ملے گا جو اس دنیا سے جو ہے متقی بن کے وہاں جائیں گے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی 4 آیتیں جو ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو تقوی کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کو ہم اپنے ذہنوں میں اور واضح کر لیں، تاکہ جو ہے ہمارے اعمال کے اندر تقوی اور جو للہیت جو ہے، اخلاص جو ہے وہ پیدا کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ تو آج کی جو پہلی آیت ہے وہ سورہ النازعات کی ہے، اور سورہ النازعات میں آیت نمبر 40 اور جو ہے 41 بھی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو لوگ رہے وہ لوگ جو من خاف مقام ربه، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتے ہیں اس دنیا کے اندر، ڈر رکھتے ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن کھڑا ہونا ہے وہ آخرت کے اندر۔ سب کا تو حساب کتاب ہونا ہی ہے، تو اس حساب کتاب کے لیے ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا۔ تو جو لوگ اس کھڑے ہونے کا ڈر ابھی اس دنیا میں رکھتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہر قسم کی بری خواہشات سے باز رکھتے ہیں، روکتے ہیں، چاہے جو ہے وہ فسق و فجور ہو، چاہے جو ہے کسی کا حق مارا گیا ہو، برے راستے پہ چلنا ہے، جو بھی برائی آپ یا برائی کا راستہ آپ سوچ سکتے ہیں، ہوا میں وہ ساری چیزیں جو ہے آ جاتی ہیں۔ جو قرآن میں جو ہوا کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ان سارے برے راستوں سے، بری چیزوں سے، بری باتوں سے اور لوگوں کے حق مارنے سے اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے باز رکھتے ہیں، اس لیے کہ حساب و کتاب تو انہی چیزوں کا ہوگا، حساب و کتاب تو انہی چیزوں کا ہوگا، اور اگر ہم اس سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں اور اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جس دن حساب کتاب کیا جائے گا، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ کتنی صاف بات ہے، کوئی چیز اس کے اندر جو ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی غموض نہیں ہے،
ہدایت جو ہے بالکل کلیئر ہے. اور اس آیت کے اندر جو ہے تقوی کا جو مفہوم ہے وہ پوری طریقے سے واضح کر دیا گیا ہے. تقوی کے اندر جو ہے دو عنصر ہوتے ہیں. پہلا عنصر ہے وہ اللہ کا ڈر. دوسرا عنصر ہے اس ڈر کی وجہ سے ہم اپنے راستے پہ جو ہے چاقو چوبند رہیں، کام وہی کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے جو ہے ہم اپنے کو روک کے رکھیں، باز رکھیں جس کا اللہ نے ہم کو منع کیا ہے نہ کرنے کا. یہ تقوی کے جو دو عنصر ہیں بہت اہم ہیں. ہمیں اس کو سوچنا چاہیے. آخرت کی زندگی دائمی ہے. یہ دنیا کی زندگی سے ہمیں کچھ نہیں لے کے جانا ہے سوائے اعمال کے. تو جنت جو ہے وہ ٹھکانہ بن جائے گا. اور اس کو سورہ الرحمن میں جو ہے، سورہ الرحمن کی جو 46ویں آیت ہے اس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو لوگ جو ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتے ہیں اس دنیا کے اندر، آخرت میں ان کے لیے جو ہے جنتان، دو جنتیں ہیں. ایک جنت نہیں ہے، دو جنت ملے گی. اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہمیں دو جنت دی جائے؟ کس کام کے لیے؟ صرف اس کام کے لیے کہ ہم نے جو ہے اللہ کا ڈر جو ہے اپنے دل میں پیدا کیا، اور اس ڈر کی وجہ سے جو ہے ہم نے جو ہے سارے برے کام چھوڑ دیے، یا برے کاموں میں پڑنا چھوڑ دیا، غلط باتیں جو ہے اس میں کبھی نہیں لگے. اور جو تیسری آیت ہے وہ سورۃ الشمس کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہاں نفس کی جو ہے، انسانی نفس کی جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں کہ کتنے پرفیکٹ اور اتم درجے میں اللہ نے جو ہے اس سول کو، اس نفس کو پیدا کیا ہے. ایک پرفیکٹ انسان بنانے کے لیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کی تخلیق کی بات، اس نفس کو جو ہے اللہ نے الہام کیا، اس کے اندر ڈالا. فجورها وتقواها، کہ برا راستہ کون سا ہے اور تقوی والا راستہ کون سا ہے. اللہ نے ہمارے نفس کو، ہماری سول کو سمجھنے اس کو جو ہے سمجھنے کا مادہ دیا ہے. اسی لیے ہم اپنی اس دنیا میں ہمیشہ جو ہے اپنے فیصلوں میں کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے. ہم کبھی جو ہے برے کو اچھا نہیں کہہ سکتے، اور ہم کبھی اچھے کو برا نہیں کہہ سکتے. بھلے جو ہے ہم برے کو برا کہیں، لیکن عمل میں ہو سکتا ہے کہ ہم برے کو جو ہے کر گزریں، یا اس کو کرنے کا جو ہے ہمارے اندر جو ہے جو ٹینڈنسی ہے، جو رجحان ہے اور جو عمل ہے وہ ہو جائے. لیکن برائی ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں برائی ہی ہوتی ہے، وہ کبھی بھلائی کا یا خیر کا درجہ نہیں لے سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ راستہ جو ہے ہمارے نفس میں یہ راستہ دکھلایا کہ ہم یہ فیصلہ لیں کہ ہماری زندگی میں جو ہے تقوی کا راستہ کون سا ہے، اچھی باتوں کا یا ان باتوں کا جو اللہ کے دربار میں، اللہ کی جناب میں قابل قبول ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو بھی برا کام ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، مطلب اللہ کو قبول نہیں ہے.
چاہے ہم اس کو کریں، لیکن وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے شریعت سے پہلے جو ہے ہمارے عقل میں ہے، شریعت تو آئی ہے، اس عقل کی جو ہدایت ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے، اس کی تاکید کے لیے آئی ہے۔ تو یہ دونوں راستے جو ہیں ہمارے اندر جو ہے واضح کر دیے گئے ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جو لوگ جو ہے اپنے نفس کی تزکیے میں لگے، اپنے نفس کے تزکیے میں لگے رہتے ہیں اور اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اس نفس کے اندر جو غلط راستوں پہ چلنے کی جو رجحان پیدا ہوتا ہے، یا شیطانی جو وسوسے داخل ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں، اس غلط راستے پہ نہیں چلتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے فلاح پائیں گے۔ ایسے لوگ جو ہے متقین کا جو گھر ہے قیامت کے دن، دار المتقین جو جنت ہے، اس میں داخل ہوں گے۔ ان کے لیے قد افلح من زکاہا، ایسے لوگ کامیاب ہیں جو اپنے آپ کا حساب کرتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کی صفائی اور ستھرائی کرتے ہیں۔ وقد خاب من دساہا، اور جو لوگ جو ہے اپنے نفس کے فساد میں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نفس کو غلط کاموں میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کا نفس اگر جو ہے غلط کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو روکتے نہیں ہیں، کرنے دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے فیل کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو جو ناکامی کے راستے پہ جو ہے چلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ناکامی جو ہے ان کا مقدر بننے لگتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ غلط راستوں سے کوئی بھی چیز اگر ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں وہ اچھی تو نہیں کبھی ہوگی، اور حساب کتاب میں ہمارے لیے کتنی مشکل ہوگی۔ ہم صرف اس بات کا جو ہے ڈر پیدا کر لیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا کر لیں اس حساب کتاب کے لیے، تو ہماری زندگی سے ساری برائیاں ختم ہونے لگے گی، ہماری زندگی میں اچھائیاں جو ہے پیدا ہونے لگیں گی۔ ہم کبھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، ہم کبھی کسی کا حق نہیں ماریں گے، ہم کبھی وہ کام نہیں کریں گے جو حرام ہے۔ تو جو ہے یہاں پہ جو ہے امام طبرانی کی تفسیر سے جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک جو حدیث ہے اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا، جو انہوں نے کہا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بهذه الآیہ، کہ جب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے تھے، اس آیت کو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہاں پہ جو ہے ایک وقفہ کرتے تھے، رک جاتے تھے اور جو ہے یہ دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواها انت ولیہا و مولاہا و خیر من زکاہا، کہ اے اللہ میرے نفس کو جو ہے اس کا تقوی عطا فرمائیں، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرمائیں۔ انت ولیہا و مولاہا، آپ جو ہے میرے نفس کے رکھوالے ہیں، آپ میرے نفس کے محافظ ہیں، آپ میرے نفس کو تقوی عطا فرمائیں، تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ وہ پاک باز رہے۔ وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، آپ جو ہے سب سے بہتر ہیں جو اس نفس کو، میرے نفس کی جو ہے میرے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، میرے نفس کی صفائی اور ستھرائی کر سکتے ہیں، اس کو غلط چیزوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ قدرت ہے، میرے پاس وہ قدرت نہیں ہے، شیطانی وسوسے بہت زیادہ ہیں،
تو یہ دعا کرنی چاہیے، بہت اچھی دعا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا و خیر من زکاہا۔ اب ہم چوتھی آیت کی طرف جو ہے چلتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے سورہ التوبہ کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کو گمراہی کی طرف نہیں چھوڑتے ہیں یا گمراہی میں نہیں چھوڑتے ہیں ان کو ہدایت دینے کے بعد، جب تک کہ اس ہدایت کے اندر تقوی کے سارے راستے کی تشریح اور توضیح نہ کر دیں گے، تقوی کا سارا راستہ نہ بتلا دیں کہ کون سی چیز جو ہے اس ہدایت کے اندر جو ہے، اللہ کی ہدایت کے اندر کون سی چیز ہے جس سے بچا جائے تاکہ تقوی حاصل ہو۔ جب ساری چیزیں بتلا دی جاتی ہیں ہدایت کے راستے میں، اور اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے تقوی کا راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تب اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہدایت اور ہدایت کے اندر تقوی کا راستہ بتلانے کے باوجود جو ہے ایک شخص نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو جو ہے گمراہی کے راستے میں اب چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ گمراہ ہوتا جاتا ہے۔ آج ایک گمراہی، کل دو گمراہی، پرسوں جو ہے اس کے بعد جو ہے چار گمراہی 8 گمراہی میں بنتی ہے، اور 8 جو 16 میں بنتی ہے۔ اس طریقے سے جو ایکیومولیشن ہوتا رہتا ہے، اور وہ شخص جو ہے گمراہی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے جب ہمارے پاس ہدایت کا راستہ موجود ہے، ساری ہدایات ہیں اللہ کی، اور اس ہدایات میں جو ہے اللہ نے حرام اور حلال واضح کر دیا ہے۔ حلال جو اللہ کو پسند ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اس کا محاسبہ نہیں ہوگا، حرام جس کا محاسبہ ہوگا، اور ہم حرام راستے سے بچ گئے تو راستہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم حرام راستے میں ایک بار گھس گئے، چاہے جو ہے بالکل چھوٹے دروازے ہی سے کیوں نہ گھسیں، وہ دروازہ جو ہے پھر بڑے دروازوں میں بدلتا جائے گا، اور ایک دن جو ہے وہ سیلاب بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں کسی بھی چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ کے کسی بھی چھوٹے راستے کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں فوراً اس وقت جو ہے وہیں پہ رک جانا چاہیے، اسٹاپ ہو جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اہل تقوی اور متقین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں ہمارے لیے دار المتقین میں جگہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔